بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 36 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان ارکان الاسلام و دعائمہ العظام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات پر گفتگو کی تھی، آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابي مالك الاشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسة على ان يوحد الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اقامت صلاۃ پر، ادائیگی زکوٰۃ پر، رمضان کے روزوں پر اور حج پر۔ ایک شخص کہنے لگا حج اور رمضان کے روزے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، رمضان کے روزے اور حج، یعنی روزہ پہلے اور حج بعد میں۔ میں نے اس کو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پہلے ہم مقصد باب کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسلام کو ایک مکان سمجھنا چاہیے اور ارکان اسلامی کو ستون۔ جس طرح ستون کے بغیر مکان باقی نہیں رہ سکتا، اسی طرح ارکان اسلامی کے بغیر اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ تشبیہ بلیغ ہے جس سے اسلام اور ارکان اسلام کا باہمی ربط اور تعلق اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ارکان خمسہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں ترتیب یہ ہے کہ عبادات 2 قسم پر ہیں، یا قلب سے متعلق ہوں گی یا غیر قلب سے متعلق ہوں گی۔ اول کی مثال شہادتین ہے جو تصدیق قلبی کا نام ہے، اور جو غیر قلب سے جو متعلق ہیں وہ بھی 2 قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا تعلق کرنے سے ہے، دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق کسی فعل کے چھوڑنے سے ہے۔ یہ دوسری قسم روزہ ہے جس میں کھانا پینا اور مقاربت کو ترک کیا جاتا ہے۔ اول قسم عبادت پھر 3 قسم پر ہے، یا صرف بدن سے متعلق ہوگی وہ نماز ہے، یا صرف مال سے متعلق ہوگی وہ زکوٰۃ ہے، یا مشترک ہوگی وہ حج ہے۔ بہرحال ارشاد فرمائے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید، کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے تو 2 جز ہیں، ایک ہے اقرار توحید اور دوسرا ہے اقرار رسالت، یہاں صرف ایک جز کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اختصار کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے، مراد دونوں اجزاء ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو ظاہری بات ہے وہاں صرف کلمہ توحید کا اقرار نہیں ہے بلکہ اقرار رسالت بھی مراد ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اقامت صلاۃ، جہاں بھی قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے وہ اقامت صلاۃ کو حکم دیا گیا، اور جہاں کہیں مذمت بیان کی گئی ہے تو وہاں مصلین کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے کہ سورہ ماؤن میں بھی آتا ہے فویل للمصلین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً نماز پڑھنا محمود اور مطلوب نہیں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ خشوع خضوع آداب و سنن کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور اسی کو اقامت صلاح کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ لفظ ایتاء کے استعمال کرنے میں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ میں تملیغ کا ہونا ضروری ہے، تبھی یہ ایتاء الزکاۃ بنتا ہے۔ اس کے بعد صوم رمضان اور حج کا تذکرہ کیا۔ فقال رجل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت بیان کرتے ہوئے جب صوم رمضان کو حج سے مقدم بیان کیا تو حاضرین میں سے کسی نے ٹوک دیا کہ ترتیب میں حج کو صوم رمضان سے پہلے آنا چاہیے۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی ترتیب کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ میری ترتیب یعنی صوم کا تذکرہ پہلے ہے وہ صحیح ہے، اور بطور تائید کے ارشاد فرمایا ہاکذا سمعتہ
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم شریف میں ہی آگے روایات موجود ہیں کہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج کو صوم رمضان سے مقدم بیان کرتے ہیں، تو پھر یہاں اتنی سختی سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو کیوں ڈانٹا اور اس کی تردید کیوں کی؟ تو اصل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سائل کے بیجا سوال پر تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح ارشاد فرمایا، کبھی صوم کو حج پر مقدم کیا اور کبھی حج کو صوم پر، تو پھر تم اعتراض کرنے کا کیا حق رکھتے ہو؟ کسی کو غلط کہہ دینا خلاف احتیاط ہے۔ تو اس توجیہ کے مطابق ہم اس جملے کا ترجمہ کریں گے ہاکذا سمعتہ، کہ اس طرح بھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، ان میں سے پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرے راوی ہیں ابو خالد سلیمان بن حیان الاحمر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں فرمایا صدوق، یہ سچے راوی، اور یہ ان کے اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے اور نیچے ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے۔ تیسرے راوی ہیں ابو مالک الاشجعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ ثقہ ہے۔ اور چوتھے راوی ہیں سعد بن عبیدہ، اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور پانچویں راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، جو مشہور صحابی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پہلی عمدگی یہ ہے کہ یہ خماسیات میں سے ہے، یعنی 5 راوی اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے جو رجال ہیں وہ سیاستہ کے رجال ہیں، سوائے ابو مالک اشجعی رحمہ اللہ کے۔ اور تیسری خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ثقات کوفیین کا تسلسل اس کے اندر موجود ہے، سوائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کہ یہ مدنی ہے، بقیہ سارے راوی کوفی ہیں۔ چوتھی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں۔ ابو مالک رحمہ اللہ یہ سعد بن عبیدہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں اور دونوں ہی تابعی ہیں۔ اور پانچویں خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں 2 جگہ میں تحدیث ہے اور بقیہ جگہوں میں عنعنہ ہے، لیکن وہ مدلس والا عنعنہ نہیں ہے۔ اور چھٹی خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، یہ عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں اور مکثرین 7 میں سے ہیں یہ، اور صحابہ کرام میں سے جو مفتی حضرات تھے ان میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث سے متعلق چند مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ہے اس کی تخریج کے بارے میں، تو یہ متفق علیہ روایت ہے۔ مسلم شریف میں اس کی سند یہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اور بخاری شریف کے اندر اس سند سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حمیدی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی اپنی مستخرج میں، اور اسی طرح ابن خزیمہ رحمہ اللہ بھی اپنی صحیح کے اندر اس حدیث پاک کی تخریج کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ فوائد کے ضمن میں تیسرا مسئلہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر اسلام کے ارکان اور بلند ترین ستونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ظاہر حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑ کر انسان مسلم نہیں کہلا سکتا، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں، اور یہ سمجھ میں آیا کہ دین کی معرفت میں یہ حدیث اصل عظیم کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس نے تمام ارکان اسلام کو جمع کر لیا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ صوم رمضان کا تذکرہ ہے، صوم شہر رمضان نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ شہر کو چھوڑ کر صرف صوم رمضان بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو انکار کیا کہ جس طرح میں نے اس روایت کو سنا ہے اسی طرح میں بیان کروں گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات حدیث پاک کے الفاظ کو من و عن نقل کرنے کے اندر کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، اور اللہ کے سوا تمام باطل معبودوں کی تکفیر کی جائے۔ بقیہ سارے الفاظ وہی ہیں جو سابقہ حدیث کے اندر بیان کیے جا چکے۔ اس اسناد کے رجال بھی 5 ہیں،
پہلے سہل بن عثمان العسکری رحمہ اللہ، یہ بھی حفاظ میں سے ایک ہیں، اور دوسرے یحییٰ بن زکریہ رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ ہیں اور متقن ہیں۔ بقیہ محدثین کا تذکرہ پچھلی سند کے اندر گزر چکا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ حَدَّثْنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ ترجمہ واضح ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس اسناد کے راوی بھی 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری رحمہ اللہ، یہ بھی ثقۃ حافظ، ثقہ ہے، حافظ ہے۔ اور دوسرے ہیں ابوہ، ان کے والد گرامی معاذ بن نصر بن حسان العنبری رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ متقن۔ اور تیسرے ہیں عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ مدنی ہے اور یہ بھی ثقہ ہے۔ اور چوتھے ہیں ان کے والد گرامی یعنی محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب المدنی رضی اللہ عنہم، اور یہ جو روایت میں فرمایا قال عبداللہ، تو عبداللہ سے مراد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، اور ان کا تذکرہ پہلی حدیث کے رجال کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُوسًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَلَا تَغْزُو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اور پھر یہ 5 ارکان ذکر فرمائے۔ اللہ تغزو سے سوال پوچھنے والے شخص کا نام تھا حکیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فتنوں کی جنگوں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ فتنے حجاج بن یوسف کے وقت لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا ساتھ دے کر جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں جہاد نہیں ہے۔ وہ اصل میں آپس کی جنگوں کی نفی فرما رہے تھے، مطلق جہاد کی نفی نہیں کر رہے تھے، لہذا اس سے جہاد کی نفی پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔ اس سند کے رجال بھی 5 ہیں۔ پہلے حضرت حنظلہ، یہ بھی ثقہ ہیں، حجت ہیں۔ دوسرے اکرمہ بن خالد بن عاص، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کو بھی حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔